بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اقرا نام کی ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ لڑکی میری زندگی میں بہار بن کر آئی تھی۔ اس کے آ جانے سے میری زندگی ہی بدل گئی۔ اس لڑکی سے میری ملاقات میرے دوست علی رضا کے ذریعے ہوئی تھی۔ ایک دن علی رضا میرے گھر آیا۔ یہ بات ہے آج سے 12 سال پہلے کی، جب علی رضا نے مجھ سے کہا، یار توفیق، میں نے سیکنڈ ہینڈ موبائل لینا ہے، آؤ مارکیٹ چلیں۔ ہم مارکیٹ گئے، وہاں سے ایک موبائل خریدا جس کے اندر پہلے سے کچھ نمبر موجود تھے۔ ایک نمبر پر اقرا لکھا ہوا تھا۔ میرے دل میں شرارت سی سوجی۔ میں نے وہ نمبر ڈائل کیا تو آگے سے ایک دل کو چیرتی ہوئی آواز آئی، ہیلو۔ میں نے بات کرنے کی کافی کوشش کی لیکن وہ آواز دوبارہ نہیں آئی۔ خیر، ہم نے وہ نمبر سیو کر لیا اور باقی نمبرز کو ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے اگلے دن پھر سے وہ نمبر ڈائل کیا تو مجھے پھر سے وہ دل کو چیر دینے والی آواز سنائی دی، ہیلو۔ میں کچھ نہ بولا اور وہ ہیلو کی آواز بار بار آنا شروع ہو گئی۔ اس آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ میں تو خوشی سے پاگل ہی ہو رہا تھا کہ کوئی لڑکی مجھ سے بات کر رہی ہے۔ میں نے زیادہ دیر تک خاموشی نہیں رکھی اور میں نے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے بولا، میں توفیق بات کر رہا ہوں۔ وہ بولی، توفیق کون؟ میں نے کہا، مجھے آپ کا نمبر کہیں سے ملا ہے۔ اس نے بولا کہ آپ کو میرا نمبر کہاں سے مل گیا؟ اسی طرح باتیں کرتے کرتے ہمیں کچھ دن گزر گئے اور ہماری دوستی ہو گئی۔ پتہ ہی نہ چلا یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی۔ ایک دن میں نے اقرا کو بولا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ مجھے جس لڑکی سے زندگی میں پہلی دفعہ محبت ہوئی ہے وہ دیکھنے میں کیسی ہے۔ میرے دوست میرا مذاق اٹھایا کرتے تھے، یار توفیق، اگر وہ لڑکی کالی کلوٹی نکل آئی تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا، یار دل سے محبت کی ہے، اب وہ جیسی بھی ہوگی مجھے قبول ہے۔ اقرا نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ میں اپنے دوست علی رضا اور اس کے چھوٹے بھائی زہیب کو ساتھ لے کر اقرا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی میں اس کے محلے میں پہنچا تو میرے دوست پیچھے کھڑے ہو گئے کہ تم اکیلے اس گلی میں جاؤ، اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو بھی گیا تو ہم تمہاری مدد کو آ جائیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں جیسے ہی گلی میں داخل ہوا وہاں پر مجھے 6 لڑکیاں دکھائی دیں۔ میں پہچان نہ سکا اس میں سے اقرا کون ہے، جبکہ اقرا ان میں ہی کھڑی تھی اور باقی اس کی سہیلیاں تھیں جو کہ مجھے دیکھنا چاہتی تھیں کہ میں دکھتا کیسا ہوں۔ جس طرح میرے دوست میرا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ وہ لڑکی کالی کلوٹی نہ نکل آئے، اسی طرح اقرا کی سہیلیاں بھی اس کا مذاق اڑاتی تھیں کہ وہ لڑکا کالا کلوٹا ہوا تو کیا کرو گی، جبکہ اس نے بھی یہ کہہ رکھا تھا کہ دل سے محبت ہوئی ہے، اب جیسا بھی ہے قبول ہے۔ میں نے کچھ دوری پر جا کر فون کیا کہ اقرا، آپ نہیں کھڑی تھی کیا؟ میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اس نے بولا، میں کھڑی تو تھی، آپ مجھے ابھی دیکھ کر تو گئے ہو۔ میں نے کہا، اتنی ساری لڑکیاں تھیں، میں نہیں پہچان سکا، ان میں سے آپ کون ہو؟ وہ بولی، میں اکیلی کھڑی ہو کر سہیلیوں کو سائڈ پر کر دیتی ہوں تو آپ مجھے دیکھ لینا۔ میں جیسے ہی واپس آیا تو دروازے پر ایک شبنم نازک سی لڑکی کھڑی تھی جس کی موٹی موٹی آنکھیں، ڈمپل پڑتے ہوئے گال اور دودھ کی طرح سفید رنگ، آنکھوں میں چمک ایسی کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ مجھے یقین نہ آیا کہ یہ اقرا ہے۔ ادھر میرے دوست میرے منتظر کھڑے تھے۔ میں ان کے ساتھ بائک پر بیٹھا اور ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ واپس آ کر میں نے اقرا کو کال کی تو میں نے اس کی بہت تعریفیں شروع کر دی۔ جواب میں اس نے میری تعریفیں شروع کر دی کہ آپ بھی تو بہت پیارے ہو۔ اسی طرح وقت گزر گیا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہماری شادی ہو جائے لیکن ہماری عمر ابھی چھوٹی تھی۔ میں 17 سال کا تھا اور اقرا 14 سال کی تھی۔ پھر بھی ہم نے اپنے گھر والوں سے شادی کی بات کی۔ میں نے اپنی امی کو بتایا کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں، آپ اس کی امی سے بات کریں شادی کے لیے۔
میری امی نے اقرا کی امی سے شادی کی بات کی تو اقرا کی امی بولی کہ ہماری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اور ابھی ہمارا شادی کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل بہت اداس ہو گیا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اسی طرح 2 سے 3 سال کا سلسلہ چلتا رہے تو ہماری عمریں اس قابل ہو جائیں گی کہ ہم شادی کر لیں گے۔ تب تک ہم اپنی محبت کو اسی طرح قائم رکھیں گے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری امی کو کینسر کی شکایت ہو گئی۔ میرے ابو نے امی کا علاج شروع کروا دیا۔ کہتے ہیں جس گھر میں کینسر داخل ہو جائے اس گھر کی ہر چیز بکوا دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ امی کی بیماری نے ہمارے گھر کی ہر چیز بکوا دی، یہاں تک کہ ہماری خوشیاں بھی جاتی رہیں۔ ہم پائی پائی کے محتاج ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد امی کی بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ ان کے پاس بہت کم وقت ہے، ان کی جتنی خدمت ہو سکے کر لیں۔ امی نے مجھے کہا میں اپنی زندگی کے دوران ہی تمہیں دولہا بنتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اقرا کے گھر والے اپنی ضد پر تھے کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ ادھر میرے گھر والوں نے فیصلہ کر دیا کہ میری شادی پھپھو کی بیٹی انیزہ کے ساتھ کر دی جائے۔ میں عمر میں ابھی چھوٹا تھا، اس لیے گھر والوں کے خلاف نہ جا سکا۔ میں نے اقرا کو بولا کہ میں اپنی امی کی وجہ سے مجبور ہوں، لہٰذا میری منگنی انیزہ کے ساتھ کر دی گئی۔ ابھی شادی کو کچھ دن ہی رہتے تھے کہ میری امی کا انتقال ہو گیا۔ میرے گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، اس لیے میری شادی جلد سے جلد انیزہ کے ساتھ کروا دی گئی۔ انیزہ دلہن بن کر میرے گھر آ چکی تھی اور میں اقرا کی یادوں میں ہر وقت کھویا رہتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اقرا کو بھلا دوں، مگر کہتے ہیں پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا۔ انیزہ نے بھی بہت کوشش کی کہ میرے دل و دماغ سے اقرا کا پیار ختم ہو جائے، لیکن اقرا میرے دل و دماغ میں بس چکی تھی۔ یوں کرتے کراتے 2 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ میں بہت دکھی اور اداس رہتا تھا کہ میں نے زندگی میں جس لڑکی کو چاہا وہ مجھ سے دور چلی گئی۔ ابھی انیزہ چونکہ میری پھپھو کی بیٹی تھی، وہ مجھے بچپن سے ہی بہت چاہتی تھی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ جیسے ہی ہماری شادی کو 2 ماہ ہوئے ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ امی کی وفات کے بعد ابو کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے سارے گھر کی ذمہ داری مجھ اکیلے پر آ گئی۔ میرے دونوں بھائی ابھی بہت چھوٹے تھے، اس لیے مجھے ہی سب کچھ کرنا پڑا۔ حالات گھر کے پہلے ہی کچھ ٹھیک نہ تھے۔ ابو کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مزید حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ میری شادی کو جب 4 ماہ گزر گئے تو ہمارے جھگڑے بہت زیادہ عروج پر پہنچ چکے تھے، اتنے عروج پر کہ لگتا تھا کہ ابھی طلاق ہو جائے گی۔ خیر اسی طرح کرتے کراتے 8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں جب کام سے گھر آیا تو ابو بولے یار میں نے آج کھانا نہیں کھایا۔ میں نے پوچھا انیزہ نے آپ کو کھانا نہیں دیا کیا؟ ابو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے جب انیزہ کو بلا کر اس سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں رہا۔ میں نے غصے سے بولا کہ تمہیں اپنا کھانا تو یاد ہی رہا ہوگا تو پھر ابو کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ انیزہ آگے سے غصے میں بولی مجھ سے یہ سب کچھ نہیں سنبھالا جاتا۔ اس کی اس بات پر مجھے بہت شدید غصہ آ گیا۔ ہم دونوں غصے میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے تھے۔ کہتے ہیں جب غصہ آئے تو سمجھ لو شیطان حاوی ہو چکا ہے۔ اس وقت شیطان ہم دونوں پر حاوی ہو چکا تھا۔ جھگڑے کے دوران میں نے انیزہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا، جس کی وجہ سے میں بہت عرصہ پچھتاتا بھی رہا، لیکن وہ تھپڑ مارنے پر مجھے اسی نے مجبور کیا تھا۔ خیر میں نے انیزہ کو اس کی بڑی بہن کے گھر چھوڑ آیا۔ واپس آنے پر ابو مجھے سمجھا رہے تھے کہ اپنا گھر خراب نہیں کرتے بیٹا، اب اگر وہ لوگ انیزہ کو واپس لے کر آئیں گے تو تم نے کوئی بات نہیں کرنی، میں خود سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں نے بولا ابو ٹھیک ہے۔ کچھ ہی دیر بعد انیزہ کے گھر والے اس کو واپس لے آئے تھے۔ وہ جیسے ہی واپس آئے تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ تم نے ہماری بیٹی کو بسانا ہے یا نہیں، آج فائنل بتا ہی دو۔
مجھے ابو نے سمجھا رکھا تھا کہ غصے میں بات نہیں کرنی، لیکن ان کے اس رویے سے مجھے پھر سے غصہ آ گیا۔ اسی غصے میں نے کہا، میں نے آپ کی بیٹی کو نہیں رکھنا، آپ شوق سے لے جائیں۔ انیسہ کے گھر والوں نے اس سے کہا، اپنا سامان پیک کرو اور ہمارے ساتھ چلو۔ انیسہ جو کہ اپنے گھر والوں کی باتوں میں آئی ہوئی تھی اور غصے میں بھی تھی، اور میں بھی اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا، سو اس وجہ سے انیسہ اپنا سارا سامان پیک کر کے میرے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میں بہت اکیلا اور تنہا رہ گیا۔ مجھے یاد آتا تھا تو صرف اقرا کا نام۔ اس دن میں ٹوٹ کر رو پڑا کہ میری زندگی میں ایک لڑکی آئی تھی جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن وہ بھی مجھ سے چھن گئی۔ اب میں اکیلا تھا۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا، انیسہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے ابو بیماری کی وجہ سے چارپائی پر لگ گئے، بھائی ابھی چھوٹے تھے اور میں اکیلا گھر کو چلانے والا ٹینشن کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا کہ ایک دن اچانک سے علی رضا مجھے ملا۔ اس نے مجھے کہا کہ کل مجھے اقرا کی کال آئی تھی، اس نے تمہارے متعلق جب پوچھا تو میں نے اسے سارا بتایا کہ کس طرح تمہارے جھگڑے ہوتے رہے اور انیسہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ چکی ہے۔ میں نے اس سے بولا کہ مجھے جلدی سے اقرا کا نمبر دو۔ علی رضا نے مجھے نمبر دیا۔ میں نے اقرا کو کال ملائی۔ جب کال ریسیو ہوئی تو مجھے اقرا کی وہی آواز سنائی دی جو میں کبھی سن کر مدہوش ہو جایا کرتا تھا۔ اقرا سے بات کیے ہوئے تو صرف 8 ماہ کا عرصہ بیتا تھا، لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ میں نے رو رو کر اقرا سے بات کی، اس سے معذرت کی کہ مجھے معاف کر دینا، میری زندگی نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اقرا کا بھی کچھ اسی طرح کا حال تھا، وہ بھی رو رو کر کہہ رہی تھی، میں آپ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ 8 مہینے میں نے بہت اذیت میں گزارے ہیں۔ میں نے کہا، ہم اب کبھی زندگی میں مل تو نہیں سکتے، لیکن ہماری محبت بہت پاک صاف ہے، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے کہا، میں آپ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، جو بھی ہو جائے میں آپ سے ہی شادی کروں گی، تو صرف آپ سے ہی۔ میں نے بولا، تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے؟ وہ بولی، میں منا لوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم بات کر کے دیکھ لو، پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اقرا نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو وہ غصے میں پاگل ہو گئے کہ ایک طلاق یافتہ لڑکے سے تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ جب اقرا نے مجھے یہ بات بتائی تو میں پریشان ہو کر بیٹھ گیا۔ تب میرے دل میں خیال آیا کہ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور جو چیز اللہ کے آگے دل سے مانگی جائے وہ مل کر ہی رہتی ہے۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز میں اپنی دعا میں اقرا کو مانگنے کا معمول بنا لیا۔ میں نے کوئی دربار، کوئی درگاہ، کوئی جگہ نہ چھوڑی جہاں پر جا کر اپنی محبت کے لیے دعا نہ مانگی ہو۔ ادھر اقرا کے گھر والے اسے گاؤں لے گئے جہاں اس کے ماموں وغیرہ اسے ڈرا دھمکا کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، کہیں پھینک دیں گے، لیکن اس لڑکے سے تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ اقرا کو اپنی محبت پر بڑا یقین تھا اور وہ بڑے ایک مضبوط اعصاب کی مالک تھی، اس لیے وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ جب اس کے گھر والوں نے ڈرانے دھمکانے کے سارے حربے اپنا لیے تو وہ مجبور ہو گئے کہ اقرا کی بات مان لی جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک نظر لڑکے کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ جیسے ہی یہ بات اقرا نے مجھ تک پہنچائی تو میں خوشی سے کھل اٹھا۔ میری دعائیں قبول ہونے کے اثرات مجھے نظر آنے لگے تھے۔ ایک دن اقرا کے گھر والے، اس کے امی ابو اور اس کی مامی مجھے دیکھنے میرے گھر آئیں۔ اس دن میرے گھر میں میری کزن کی شادی تھی، اس لیے میں تیار ہوا تھا کہ اقرا کے گھر والوں نے مجھے دیکھا، میرے گھر والوں سے ملے اور کہا ہم کال پر بتا دیں گے۔ مجھے تو لگا کہ بات پکی ہو چکی ہے، اگر انکار کرنا ہوتا تو ابھی کر دیتے، اس لیے میں منتظر تھا کہ کب جواب آئے گا۔ اگلے دن شام کے وقت اقرا کے گھر سے کال آئی۔ یہ کال اس کی امی کی تھی۔ جب کال ریسیو کی تو انہوں نے ابو کے ساتھ ساری بات چیت کی۔ میں ابو کے پاس منتظر بیٹھا تھا کہ نہ جانے کیا جواب آیا ہوگا۔
ابو کہنے لگے کہ توفیق انہوں نے انکار کر دیا ہے رشتے سے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں نہیں سکتا، ہر چیز درست جا رہی تھی۔ اقرا بھی بہت کانفیڈنس سے بات کر رہی تھی کہ گھر والے مان گئے ہیں تو اب یہ کیا آفت آن پڑی ہے۔ اس لیے جو میں نے ابو سے بولا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ابو ہنس کر بولے، میرے بچے میں مذاق کر رہا ہوں، اس کے گھر والے رشتے کے لیے مان گئے ہیں۔ میں خوشی سے کھل اٹھا، اور مجھے کیا چاہیے تھا، میری دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد ہماری منگنی ہو گئی، دونوں خاندان مل کر بیٹھے اور اقرا کے امی ابو نے ہماری شادی کے لیے 1 سال کا وقت مانگ لیا۔ میرے ابو نے کہا اقرا آپ کی بیٹی ہے، جتنا چاہے وقت لے سکتے ہیں، لیکن دقت ایک یہ تھی کہ ہمارے گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ میری امی کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس لیے ہمیں شادی جلدی کرنا پڑنی تھی۔ منگنی کے 6 ماہ بعد ہی ہماری شادی ہو گئی اور بڑی دھوم دھام سے اقرا میرے گھر میں رخصت ہو کر آئی۔ آج میری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں اور ہم اب اپنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہاں، جہاں تک بات ہے انیسہ کی، تو میری شادی کے ٹھیک 8 ماہ کے بعد انیسہ کی بھی شادی ہو گئی تھی اور آج اس کے بھی 3 بچے ہیں اور وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے۔